السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم مستقبل میں اپنے رب ہونے کی نشانیاں دکھائیں گے، آسمانوں میں بھی اور تمہارے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ تم پر ہماری حقانیت، ہماری الوہیت ثابت ہو جائے گی۔ ایک عجیب غریب نظام ہم یہ پاتے ہیں کائنات کے اندر میں، اللہ کی تخلیق میں۔ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کوئی بڑا کام، کوئی چیز بڑے سائز میں کرتا ہے تو اس میں صفائی آتی ہے، لیکن وہی چیز اگر چھوٹے سائز میں کرے گا کسی تخلیق کو یا کسی صنعت کو تو اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی نظام کو بڑی وسعت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ کرے، تب تو عظمت ہی عظمت ہے، اور اگر اسی نظام کو کم سے کم مقام پر کمپیکٹ کر دے تو بھی اس کے کمال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک کمپیکٹ سسٹم کام کرتا ہے۔ اللہ نے جس میں انسانی کے اندر بے شمار آیات، معجزات اور نشانیاں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو ایک اللہ اور ایک خالق کے ماننے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق جس کو انسان دیکھ بھی نہیں پاتا، جو اپنی بامبی کے اندر میں کروڑوں کی شکل میں، کروڑوں کی تعداد میں جو ہے چیٹی کی شکل میں کام کرتی ہیں، کوئی جان نہیں پاتا۔ اس بامبی کے اندھیروں میں، ان ظلمت قدوں کے اندر بھی اللہ نے بغیر روشنی کے ان کو ایسا شعور بخشا ہے، ایسی عظیم الشان آبادیاں بخشی ہیں، ایسا عظیم الشان سسٹم دیا ہے کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ انسان کی بس میں نہیں کہ اس جیسا نظام پیدا کر سکے، اس جیسا سسٹم پیدا کر سکے۔ انسان دنیا میں جیتا ہے، انسان کے بڑے بڑے سماج ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، تمام انسان جو ہیں اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں، غلطاں و پیچاں ہیں۔ اس کو کسی غریب کی غربت اور اس کے افلاس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام دنیا جو ہے اپنی ذاتی خوشیوں کے لیے مسلسل محنت کشی کر رہی ہے، لیکن اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، اللہ نے اس کو ایسا شعور دیا ہے، ایسا کرشمہ دیا ہے، ایسا نظام دیا ہے کہ ان میں خود غرضی اور بے وفائی اور ذاتی منافع کے حصول کے لیے کوشش اور جد و جہد کا قطعی کوئی مادہ نہیں ان کے اندر پایا جاتا۔ وہ تمام ایک جان ہو کر کے، ایک یک دماغ ہو کر کے مسلسل پیہم کوشش کرتی ہیں، اور کسی ایک چیونٹی کے اندر میں بھی خود غرضی یا مطلب پرستی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ تمام چیونٹیاں بغیر کسی ناظم کے، بغیر کسی ذمہ دار کے مسلسل و پیہم اپنی بامبیوں کے اندر میں ہائی ویز بنا کر کے، بڑے بڑے راستے بنا کر کے مسلسل رات اور دن بغیر سوئے ہوئے کام کرتی ہیں۔ جی ہاں، چونٹی کبھی سوتی نہیں ہے، یہ مسلسل تگ و دو کرتی ہے، مسلسل جد و جہد کرتی ہے اپنی بامبی میں اپنی نسل کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، اور اپنے بچوں کی ظہور اور ان کے نشو و نما کے لیے۔ یہ چونٹیاں جو ہیں تگ و دو کرتی ہیں مسلسل پیہم، اگر ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے کھانے کی اس کے لیے جھگڑا نہیں کرتی ہیں، اسے خود نہیں کھاتی ہیں، بل ایک جنون ہے کہ بس وہ کھانے کی کوئی شے مل گئی، کوئی ٹکڑا مل گیا، یا پتا مل گیا، یا پھول کی پنکھڑی مل گئی، یا کوئی شکر کا دانہ مل گیا، یا گل کا کوئی دانہ مل گیا، تو بس چیونٹیاں وہاں جاتی ہیں اور اس کو ڈھو ڈھو کر کے ان ہائی ویز اور ان روڈ ویز پر چلتی ہیں کہ انہوں نے خود بنائے ہیں۔ یہ شعور کہاں سے آیا؟
ڈارون کا نظام کہتا ہے کہ خود بخود پیدا ہو گیا، اتفاق اور حادثے کا نتیجہ تھا، کو انسیڈنس اور چانس کا نتیجہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتفاق ایک بار ہوتا ہے، کو انسیڈنس ایک بار ہوتا ہے، چانس ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، لاکھ بار نہیں ہوتا۔ اور تمام مخلوقات کے ایک کیٹیگری کے اندر میں تمام مخلوق کو نہیں ہوتا ہے۔ کئی کروڑ چیونٹیاں جو ہیں، کئی ملین چیونٹیاں ہوتی ہیں اس بامبی کے اندر میں، لیکن وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ کیسا اتفاق ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں چیونٹیاں جو ہیں ایک جیسی، ایک ہی سرشت اور ایک ہی فطرت پر پیدا کی گئی ہیں۔ یہ خود بخود اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس میں خلاقی اور صنعت اور کریشن اور اللہ کی تخلیق کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس کی توجیہ کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے۔ تمام چیونٹیاں جو ہیں بغیر کسی ذاتی غرض اور ذاتی منفعت کے حصول کے مسلسل تگ و دو کرتی ہیں، مسلسل غلطہ و پیچا، افتا و خیزاں جاتی ہیں اور ڈھو ڈھو کر کے لاتی ہیں، ان راستوں پر چلتی ہیں جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے خود اپنی محنت پر کے ذریعے حاصل کیے گئے سرمایہ کا مالک بن بیٹھا ہے، دوسروں کے سرمایہ پر بھی اس کی نظر رہا کرتی ہے، اس کو چھین لیتا ہے، جھپٹ کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے، زمین پر قبضہ، غذا پر قبضہ، اس کے پیسے پر قبضہ۔ لیکن یہ اللہ نے چونٹیاں پیدا کی ہیں، یہ قربانی کرتی ہیں، سیلف سیکریفائس کا مادہ ان میں پایا جاتا ہے۔ اور آسٹریلیا کے ایمیزون، آسٹریلیا کے رین فارسٹ کے اندر میں لاکھوں چیونٹیاں ایک ساتھ اپنا کاشانہ بناتی ہیں۔ کئی کروڑ چیونٹیاں مسلسل جو ہیں جاتی ہیں اور وہ درختوں پر جو منتشر پتیاں ہوتی ہیں ان پتیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے ان کو باہم بن دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں پتے زیادہ ہوتے ہیں ان کو موڑ کر کے اپنے منہ سے پکڑ کر ان کو موڑتی ہیں، اور موڑنے کے بعد میں ایک پتی کو دوسری پتی سے سل دیتی ہیں، اور اپنے منہ کے اندر پائے جانے والے ایک سلائیوا کے ذریعے سے، ایک گلینڈ سے نکلنے والے ایک مادے کے ذریعے سے جو چپچپا ہوتا ہے، جو غدود سے نکلتا ہے، جو چیٹی کے باڈی میں اندر گلینڈس ہوتی ہیں، ان گلینڈ سے نکلنے والا ایک چپچپا مادہ ہوتا ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، جو دھاگے کا کام کرتا ہے، اور وہ ان پتیوں کو جوڑنے کے لیے چیونٹیاں جو ہیں اپنے لاروا کو، یعنی لاروا ایک شکل ہوتی ہے انڈے سے نکلنے کے بعد میں، پہلے ایگ ہوتا ہے، پھر لاروا ہوتا ہے، پھر پیپا ہوتا ہے، پھر گرون اپ چیٹی بن جاتی ہے۔ تو لاروا جو ہوتا ہے وہ سوڑی کی مثل ہوتا ہے، ایک سوڑی کی مثل ہوتا ہے۔ سوڑی آپ جانتے ہیں کہ سفید ہلتا جلتا کیڑا ہوتا ہے، اس کو منہ میں لیتی ہیں چیٹیاں، اپنے منہ پکڑتی ہیں اور اس سے گم کا استعمال کرتی ہیں، اس کو پچکا دیتی ہیں اور وہ گم کا کام کرتا ہے، گوند کا کام کرتا ہے۔ دو پتیوں کو جوڑنے کے لیے اس گم کا استعمال کرتی ہیں، اپنے منہ سے نکلنے والے دھاگے کا استعمال کرتی ہیں، اور پتی کے نیچے کچھ چیٹیاں بنتی ہیں اور کچھ چیٹیاں پتی کی اس طرف بنتی ہیں۔ اس طریقے سے بہت دور دور تک جو ہے یہ مکان نما سرنگیں بنا دے، پتوں کو جوڑ جوڑ کر کے سرنگ نما مکان بنا دیتی ہیں، اس میں یہ آرام سے رہتی ہیں، نہ اس میں بارش کا گزر ہے، نہ ہواؤں کا گزر، نہ سردی کا گزر۔ اللہ نے ان کو شعور بخشا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے حضرات، اپنے اللہ نے ان کے منہ کے اندر میں ایسے گلینڈز پیدا کر دیے ہیں، اس کی بدن میں ایسے گلینڈ پیدا کر دیے ہیں جو ایسے مادے نکالتے ہیں، جو مادے پتیوں کی سلنے کے کام آئیں گے، جو دھاگے کے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شعور کہاں سے آیا کہ پتیوں کو چپکانے کے لیے اپنے لاروے کے اندر کے مادے کا استعمال کرتی ہیں؟ کتنا بڑا معجزہ ہے ایک کافر اور ایک منافق اور ایک بے دین کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہی کیا کافی نہیں ہے کہ ایسے کمتر، اتنے چھوٹے، اتنی چھوٹی عمر کے، اتنی چھوٹی مخلوق کے
اندر میں اتنی بڑی نشانی اللہ نے پیدا کر دی، اپنی خلاقیت، اپنی صنعت، اتنی بڑی نشانی پیدا کر دی۔ یہ کائنات کا خالق اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی نشانات کی روشنی میں دعوت توحید دیں۔ السلام علیکم۔